ہم بات کرنے آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک جنگل کی کہانی جس کا پاکستان کے حالات و واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نہ ہو کہ میرے اوپر کچھ عذاب نازل ہو جائے، تو اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، ایک جنگل تھا جس کے اندر کچھ اسامیاں نکلیں، ایک اسامی کا اشتہار جاری ہوتا ہے اور وہ ہوتی ہے خرگوش کے لیے۔ اب ایک ریچھ بھوک افلاس کا مارا ہوتا ہے، اس کے پاس ملازمت ہوتی نہیں ہے، تو وہ جا کے اشتہار پہ اپلائی کر دیتا ہے۔ اب اس کا پاکستان کا تو تعلق نہیں ہے، آپ اپنا دماغ نہ چلائیے گا کہ پاکستان کے اندر ایک اسامی پر لاکھوں لاکھوں آ جاتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ۔ تو وہ جب انٹرویو دینے جاتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی بھی خرگوش جو کہ ہے وہ اس اسامی کے اوپر اپلائی نہیں کرتا، اور یوں ایک جعلی کاغذات کے بنا کے اوپر ریچھ کو تصور کر لیا جاتا ہے یہ کہ ایک ریچھ خرگوش ہے، اور خرگوش یہ ریچھ یعنی کہ خرگوش بن کر اس خرگوش کی سیٹ کے اوپر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کا پاکستان میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ فارم 47 بن جاتے ہیں، جعلی شناختی کارڈ بن جاتے ہیں، جعلی ڈگریاں مل جاتی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو کچھ دیر کے بعد جب کچھ دن ہو جاتے ہیں تو خرگوش ریچھ صاحب کو پتہ چلتا ہے جی کہ ایک ریچھ کی اسامی ہے اس جنگل کے اوپر موجود ہے، لیکن وہاں کے اوپر جو کہ ایک خرگوش ہے وہ ریچھ بن کے کام کر رہا ہے۔ اب ریچھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جی کہ میں اتنا بڑا جسہ، اتنا زیادہ میری پاور، اور میں ایک ننھے منھے خرگوش کی جو کہ تنخواہ لے رہا ہوں، مراد لے رہا ہوں، اور وہ بغیرت یعنی کہ وہ ننھا منھا سا خرگوش یعنی کہ میرے برابر وہ مراد لے رہا ہے، یعنی کہ میں اس کی لے رہا ہوں اور وہ میری مراد لے رہا ہے۔ تو یعنی کہ جس طرح ریچھ جو کہ وہ خرگوش بنا ہوا تھا، اسی طرح خرگوش ریچھ کی سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا۔ اب ریچھ کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ اپنی بہی خواہوں کے پاس یعنی کہ اپنے اس کے دوست احباب تھے، خیر خواہ تھے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کو یہ سارے کا سارا مدعا بیان کرتا ہے۔ تو وہ انہیں دیتے ہیں جی کہ آپ اس کو چیلنج کر دیں، جس طرح پاکستان کے اندر حال ہوتا ہے جی کہ وہ آپ جا کے چیلنج کر دیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جنگل کی کہانی ہے۔ تو وہ جنگل کے ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ سارے کا سارا مدعا بیان کرتا ہے کہ حضور میں اتنا بڑا ریچھ ہوں، میرا اور میری تو جگہ وہاں پہ بنتی ہے، اور وہاں پہ خرگوش بیٹھا ہے اپنی جو میری مراد لے رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ڈائریکٹر بھی ایک سے اوپر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ جنگل انتظامیہ کے پاس بھیج دیتا ہے معاملات کو کہ آپ جی حضور آپ اس کو دیکھیں، میری سمجھ میں نہیں آتی ڈائریکٹر۔ تو اب جی وہ جو جنگل انتظامیہ ہے وہ چند سینئر چیتوں کو پکڑتی ہے اور اس کے اوپر اعلیٰ سطح کمیٹی بنا دیتی ہے، جس طرح پاکستان میں اعلیٰ سطح کمیٹی بنتی ہے، اس کا اس کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک جنگل کی سٹوری ہے۔ تو اب جی وہ پکڑتے ہیں تین چار چیتوں کو اور کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کریں، اور یعنی کہ جس طرح ہمارے یہاں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں اسی طرح سے بنا دیتے ہیں، لیکن اس کا پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنا دماغ نہ چلائیے گا۔ تو اب جب وہ بن جاتی ہے تو وہ جی اب خرگوش کو نوٹس پہنچ جاتا ہے جی کہ آپ آئیں اور اپنے ہمیں ثابت کریں کہ آپ ریچھ ہے۔ اب خرگوش آتا ہے اور خرگوش کے پاس جو کہ ہے وہ اپنے ریچھ کے کاغذات ہوتے ہیں، اور وہ آ کے کمیٹی کے سامنے پیش کر دیتے جی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے میری ڈگریاں۔ خرگوش کہتا ہے کہ میں ریچھ ہوں۔ تو کمیٹی مان لیتی ہے، وہ جو چیزوں میں مشتمل اعلیٰ سطحی کمیٹی ہوتی ہے وہ مان لیتی ہے جی کہ یہ جو خرگوش ہے یہی دراصل ریچھ ہے، اور یہ جو کہ وہ ریچھ کے اوپر کام جاری رکھے گا۔ اب وہ گھوم جاتے ہیں موصوف ریچھ کی طرف کہ حضور آپ بتائیں، آپ ثابت کریں کہ آپ خرگوش ہیں، اگر آپ خرگوش نہیں ہیں تو ہم آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے جان پہ بن آئی، اب مجبوراً وہ بھاگتا بھاگتا گیا، اپنے اس نے جو بنائے تھے کاغذات وہ آ کے وہ کمیٹی میں پیش کرتا ہے کہ حضور یہ لیں وہ ذرائع، اور یہ وہ ساری کی ساری چیز ہے جس کے اوپر آپ یعنی کہ میں خرگوش ہوں۔ تو وہ سارے کے سارے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی بس یہی یعنی کہ خرگوش ہی دراصل ریچھ ہے اور ریچھ ہی دراصل خرگوش ہے، کیونکہ کاغذات کے اوپر جس طرح وہ کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، تو وہ بھی ریچھ چیتے تھے، تو ان کو کام تھا۔ تو جی انہوں نے یہ آرڈر صادر کر دیا، حکم صادر کر دیا جی کہ یہ دونوں ہی دراصل اپنی جگہوں پر درست کام کر رہے ہیں، بغیر کسی تبدیلی کے یہ اپنی اپنی سیٹوں کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص کو یعنی کہ بینکنگ کا تجربہ ہوتا ہے، پہلے اس کو معیشت کا بٹا بٹھانے کے لیے لے کے آ جاتا ہے اور بعد میں اس کو فارن منسٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنا دماغ مت چلائیے گا۔ اچھا، جب ریچھ کے پاس اور کوئی
चारा ही नहीं था कि वो अब वापस चल पड़ता है, फैसले तस्लीम कर लेता है। फिर जब वो जाता है अपने दोस्तों के पास, तो दोस्त उससे पूछते हैं कि मौसूफ, तुम्हें क्या हुआ था, तुम यहाँ पे बड़े तुरम खान बन के गए थे जी कि मैं इसको चैलेंज करूंगा, अपना हक लूंगा, तो तुम वापस कैसे आ गए भाई, तूने अपना बगैर किसी चूं चरा के तूने फैसला तस्लीम कर क्या कर लिया। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, वो रीच कहता है यार मैं अब क्या करता कि वो जो आला सतह की कमेटी थी ना, वो जिस तरह पाकिस्तान में बनाई जाती है आला सतह की जो चीतों पे मुश्तमिल जो कमेटी थी, वो दरअसल चीते नहीं थे, वो दरअसल गधे थे। और उनके पास ये साबित करने के लिए मौजूद था कि वो दरअसल चीते हैं। तो यही हाल है पाकिस्तान का। आप ना समझिएगा, ये सिर्फ जंगल की कहानी है। यानी कि जो चीतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, वो दरअसल चीते नहीं होते, गधे होते हैं, लेकिन उनके पास वो तमाम तफसीलात मौजूद होते हैं कि हम चीते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। और आप अपना दिमाग खुदारा ना चलाइएगा कि वो ना हो कि फिर मेरा कुछ और चल जाए। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।